آج اس درس میں ہمارا 11واں سبق ہے، اور اس 11ویں سبق کا نام حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نماز کی پابندی کے عنوان سے رکھا ہے۔ نماز ہم سب جانتے ہیں کہ بنیادی اسلامی احکامات میں شامل ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد اور عمارت ہے، ان میں سے ایک نماز کو قائم کرنا ہے، اور یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کی عظمت اس سے پہچانی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے تحفے کے طور پر نماز عطا فرمائی گئی۔ تو اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں وہ نماز کی پابندی ہے، اور نماز کے شرائط اور اصول کو نظر انداز کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر کچھ احادیث مبارکہ کا اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس میں اچھی طرح نماز پڑھنا بھی آ گیا، وقت کے اوپر نماز پڑھنا بھی آ گیا، اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا بھی آ گیا۔ اقام الصلاۃ کا معنی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 3 معنی بیان فرمایا تینوں چیزیں اقام الصلاۃ، نماز کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے اللہ نے نماز قائم کرو فرمایا ہے۔ تو نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہے کہ اس کی شرائط کا خیال رکھا جائے، اور نماز کو وقت پر پڑھا جائے، اور ہمیشہ پڑھا جائے، تو یہ اقام الصلاۃ ہو گیا۔ پھر دوسری آیت بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اپنی اندر اپنی طبیعت میں جو غم پیدا ہو گئے ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے صبر اور نماز کا سہارا لو، اور اس سے مدد لو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس میں نماز کی ایک خاصیت مذکور ہے۔ نماز ہر چیز کے اندر اللہ نے اثر پیدا کیا ہے انسان کے لیے، تو نماز میں کیا اثر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نماز میں اثر یہ ہے کہ انسان کے غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو نماز اگر غم اور پریشانی طبیعت پر کوئی بوجھ ہے، انسان نماز پڑھ لے تو وہ بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، اور اسی کے آخر میں فرمایا اگر تمہیں نماز پڑھنے میں، باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے جس طرح بھی بن سکے، خواہ قبلے کی طرف منہ ہو، اور اگر رکوع اور سجدے کے صرف اشارے سے ہی ممکن ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی نماز کی پابندی کرو، اس کو ترک مت کرو۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز میں کتنی سخت تاکید ہے کہ انتہائی سخت حالات میں جب آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر بھی تم کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح ہو سکے نماز پڑھ لو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک غزوہ تھا، اور نماز کا وقت آیا تو خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ اب یہ مسلمان جب نماز پڑھیں گے پھر ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور یہ سارے نماز میں مصروف ہوں گے، ہم ان کو اوپر انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو اور صحابہ سب یہ چاہتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں نماز پڑھے۔ امام جتنا نیک اور صالح ہوگا نماز میں اتنا ہی اثر آئے گا، تو امام کا بھی نیک اور صالح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو
پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس کا ایک حل ارشاد فرمایا، ایک طریقہ اللہ نے نماز کا نکالا، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے آ جائیں، اور جو نماز کے لیے آ گئے ہیں وہ 1 رکعت یا 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں، پھر وہ دشمن کے مقابلے میں جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں، اور جو پہلے کھڑے تھے وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہو جائیں۔ اس طرح آدھا آدھا کر کے نماز پڑھی جائے، اور جو باقیہ حصہ ہے نماز کا وہ اپنی اپنی جگہ پر ہر انسان پڑھ لے۔ یہ ہے صلاۃ الخوف۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن کی وہ آیت بیان فرمائی ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں حملے کا اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن موقع پا کر حملہ کر دے گا، تو اس حالت میں اللہ فرماتے ہیں یوں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی 2 گروہ ہو جائیں، ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کی نگرانی کے لیے دشمن کے سامنے کھڑا رہے۔ آگے ارشاد اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کر چکے، یعنی 1 رکعت پوری ہو جائے، کیونکہ اکثر جو غزوات تھے وہ مسافر کی حالت میں ہوتے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں ہوتے تھے، اور سفر میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس لیے 1 رکعت کا تذکرہ ہے۔ تو 1 رکعت پوری کر لیں تو یہ لوگ نگاہ بانی کے لیے پیچھے چلے جائیں، اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور امام کے قریب آئے، اور 1 رکعت جو امام کی باقی ہے اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ تو سب کی 1 رکعت ہوئی۔ دوسری رکعت اس طرح پڑھیں گے کہ جب امام 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو دونوں گروہ اپنی 1 رکعت بطور خود پڑھ لیں، جیسے کہ کسی کی 1 رکعت رہ گئی ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے۔ اور مغرب میں ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھائے گا امام، اور دوسرے گروہ کو 1 رکعت پڑھائے گا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں غور کریں کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے کہ سہولت میں چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن مصیبت اور تکلیف میں بھی اس کو نہیں چھوڑنے کی اجازت اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، ہماری مصلحت کے لیے نماز کی صورت ہی تبدیل فرما دی، لیکن یہ فرمایا کہ نماز پھر بھی پڑھنی ہے، نماز پھر بھی چھوڑنی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو، یہ نماز کا ارادہ کر لو، تو آگے اللہ نے وضو اور غسل کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی نہ ملنے کی صورت ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو ان سب حالتوں میں تم تیمم، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں دیکھیں بیماری میں اگر پانی سے نقصان ہوتا ہو یا پانی موجود ہی نہ ہو اور انسان کو غسل کی یا وضو کی حالت ہو تو اس کی جگہ اللہ نے تیمم کو جائز کر دیا، نماز میں آسانی فرما دی۔ اس طرح یہ بھی فرمایا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اگر بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، لیکن اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے۔ روزے کے لیے فرمایا کہ بھئی اگر بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، پھر جب صحت آ جائے تو روزہ رکھ لو، اور اگر ایسی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی نعوذ باللہ تو فدیہ دے دو۔ لیکن نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا، نماز کے لیے فرمایا کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا تذکرہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ تو بتلاؤ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کر لیتا ہو، کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو دن میں 5 مرتبہ نہائے گا اس پہ میل کچیل کہاں سے آئے گی؟
فرمایا اس پر میل کچیل تو بالکل نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہی حالت ہے اس شخص کی جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ہر نماز کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جو انسان 5 مرتبہ روزانہ نماز کے لیے آئے گا تو اس کے گناہ کہاں باقی رہیں گے؟ سارے گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے گناہ صغیرہ۔ تو بہرحال اگر توبہ کر لے تو گناہ کبیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہر نماز کے بعد انسان دعا بھی کر لے، اے اللہ میں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کتنی بڑی نماز کی فضیلت ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کے گناہ بالکل باقی نہیں رہتے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے درمیان، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑنے کی کسر ہے۔ جیسے ہی انسان نے نماز چھوڑی تو وہ فرق مٹ گیا اور کفر آ گیا۔ اگرچہ وہ صاحب ایمان ہے لیکن کفر آ گیا، مطلب کافروں والا کام اس نے کیا ہے، اپنی شکل ایسی بنا لی ہے جیسے کہ کافر ہونا ہو باللہ۔ مسلمان، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز پڑھتا ہے۔ فرمایا جب مومن نے نماز چھوڑ دی تو اپنی شکل اور صورت ایسی بنا لی گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ دل سے تو کافر نہیں ہے لیکن شکل اور شباہت میں اب اس کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو نماز چھوڑنے پر کتنا بڑی ناراضگی ہے کہ فرمایا کہ انسان کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی بن جائے گی اور اس کی نجات کا ایک ذریعہ، دستاویز بن جائے گی۔ اس کے نجات، اس کو ہم اردو میں آسان اب آج کل سمجھنے کے لیے کہیں لائسنس بن جائے گی، اس کی نجات کا لائسنس بن جائے گی۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا نہ تو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ سارے اللہ کے نافرمان ہیں، قارون، حامان، فرعون، ابی ابن خلف، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اول وقت میں جب صحیح نئی صف بندی ہو رہی ہوگی قیامت میں، ایسے بے نمازی کو، اگرچہ وہ مسلمان ہوگا لیکن ایسے بے نمازی کو فرعون کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، قارون کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، حامان کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اور کہا جائے گا جس طرح یہ اللہ کے نافرمان ہے بے نمازی بھی اللہ کا نافرمان ہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ مسلمانوں سے ہٹا کر اس شخص کو کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگرچہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دوزخ میں اگر یہ گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا، لیکن کیا اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ ایمان ہوتے ہوئے بھی اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، اس کے ایمان کو کافروں کے ساتھ ملا دیا جائے، جس طرح ایک کافر ہوتا ہے اس کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے 2 شخص تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، فرمایا بنو خزاعہ قبیلے کے 2 دوست تھے، 2 ساتھی تھے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک ساتھ اسلام میں آگے بڑھتے رہے، اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک شہید ہو گیا اور دوسرا شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں کیا، وہ زندہ رہا اور اپنے ساتھی کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد پہلے ساتھی کے شہادت کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو ایک صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا۔ بنو خزاعہ کے 2 شخص تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 برس بعد طبعی موت مر گیا، یعنی اللہ نے اسے موت دے دی تو وہ فوت ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص کے مرنے کے بعد
میں نے مرنے والے کو خواب میں دیکھا کہ اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا، دوسرا شخص وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ مجھ کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی، اور صبح کی نماز فجر کے بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ شہید تھا، یہ شہادت بھی نہیں ہوئی، ابھی فوت ہوا ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ پہلے جنت میں چلا گیا اور شہید بعد میں جنت میں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس شخص نے شہید ہونے والے کے بعد کیا رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا 1 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی اور ہزاروں رکعتیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس نے ہزاروں رکعتیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ اگر صرف فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ ہی کو جمع کر لیں تو 1 سال میں 10,000 رکعتوں کے قریب ہوتی ہیں، یعنی اس نماز کی وجہ سے وہ انسان شہید سے آگے نکل گیا۔ تو نماز ایسی بڑی اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر انسان اس کی پابندی کرے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے درجات کا باعث بنتی ہے۔ عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک نکلی تو اس کے سارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے مطلب یہ جنت میں چلا جائے گا، اور اگر نماز میں خرابی آ گئی تو سارے عمل خراب نکلیں گے، یعنی پھر اللہ معاف فرمائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے نماز کی برکت سارے اعمال پر پڑتی ہے، اور نماز پڑھنے سے دوسرے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، اور مسلمان مومن مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی مومنوں کے ساتھ مل کر مسجد میں آ کر یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو بعض لوگ نماز کی پابندی تو کر لیتے ہیں لیکن جماعت میں نہیں آتے، اچھی بات ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک گناہ باقی رہتا ہے کہ مومن مرد جو ہے اس کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا رب کریم، یا اکرم الاکرمین، رمضان کی برکت سے جن اعمال کی ہم پابندی کر رہے ہیں یا اللہ پوری عمر ان کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، رمضان المبارک کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، سعادتیں یا اللہ لیلۃ القدر کی رات صحت اور عافیت کے ساتھ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیری مغفرت کی بہار ہے یا اللہ، مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں یا اللہ، ہمارے لیے، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، یا اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حوض کوثر کا پانی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔